بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج میں ادارہ اردویات کی طرف سے ایک نہایت وزادار اور روایت کے درخشندہ ستارے محترم ڈاکٹر پروفیسر قمر اقبال صاحب کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ محترم 30 سال سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہے۔ اردو کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اقبالیات میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کا ایک خاص حصہ اقبالیات پہ لگایا اور اقبالیات کو سمجھنے میں صرف کیا۔ آپ نے اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی اقبال کا تصور حقیقت مطلق پر لکھ کر مکمل کیا، اور آپ ایک روایتی اور وزادار شاندار پاک و ہند کے مشہور شاعر جناب سرور امبالوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور راولپنڈی پاکستان میں بزم فکر اقبال پاکستان راولپنڈی کے بانی و صدر ہیں، اور پچھلے تقریباً 2 سال سے ان کے اجلاس باقاعدہ ہفتہ وار یا 15 دن بعد منعقد فرما رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ہم اقبالیات کے لحاظ سے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو اقبالیات پر اتنی دسترس ہے کہ ملکی و غیر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر آپ کے کئی مقالہ جات، ریسرچ پیپرز وہ اقبالیات کے حوالے سے اور اردو درس و تدریس کے حوالے سے چھپتے ہیں اور چھپ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک خاص سرمایہ ہے، اور سب سے بڑی بات، اس مردہ زندگی میں اقبال کی شاعری جو کہتا ہی ہے کہ تیری موجوں میں ایک اضطراب پیدا کر دے، اس طرح سے اضطراب پیدا کرنے کے لیے نوجوان نسل میں کچھ آگے بڑھنے کے لیے، کارہائے نمایاں کرنے کے لیے حرکت و عمل کا جو فلسفہ ہے وہ نوجوان لوگوں میں اور اس مردہ سوسائٹی میں جو مٹیریلزم کی شکار ہو گئی ہے، اس کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آج ان کے گھر ان کی خدمت میں ادارہ اردویات کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام ادبی ستارے کے نام سے جانا جائے گا، اور اس پر ہم آگے انٹرویوز کریں گے۔ ادبی ستارے کے 2 شعبے ہیں۔ ایک ادبی ستارہ کلاسکس جو ہمارے شاعر ہیں یا ادبا ہیں، ان کی خدمات جو ہیں ان پر ویڈیوز بنائے گا اور سامنے لائے گا۔ دوسرا جو ہمارا پروگرام ہے وہ جو ہمارے ہاں اس وقت پاکستان یا ہندوستان یا دنیا بھر کے مشہور اردو کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کے خاص طور پر انٹرویوز شامل کرے گا۔ دوسرا پروگرام ادبی ستارے کے حوالے سے حیات جاوداں ہے، اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے تو پروگرام سامنے آتے جائیں گے۔ آپ سب کے سامنے ابھی ہم محترم جناب ڈاکٹر قمر اقبال صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کچھ سوالات اقبالیات کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی محترم ڈاکٹر پروفیسر قمر اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ بہت شکریہ، آپ نے ادارہ اردویات کو اپنا قیمتی وقت جو ہے نا وہ نوازا، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بہت زیادہ آپ نے اقبالیات کے حوالے سے کام کیا اور زندگی میں ایک خاص حصہ اقبالیات کو سمجھنے میں لگایا۔ آپ کے تھیسس کی جو کتاب بھی ثقافت اسلامیہ والوں نے شائع کی، اقبال کا تصور حقیقت مطلق، وہ بھی اقبالیات پر آپ کی ایک خاص دسترس کا جو ہے نا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے، ناظرین اس بات پر جاننا چاہتے ہیں کہ بزم فکر اقبال کو جو آپ نے قائم کیا ہے، اس کو قائم کرنے کا آپ کو خیال کیوں آیا، اور اس کے کیا جو ہے سود مند نتائج سامنے ہمارے آئے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بزم نے آگے آتے ہی نوجوان نسل میں یا جو پہلے سے کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں کس لحاظ سے انفرادیت اپنی قائم کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان غنی صاحب، پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ادارہ اردویات کی طرف سے آپ غریب خانے پر تشریف لائے، جی اور مجھے اس قابل سمجھا آپ نے کہ اقبالیات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو سکے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اقبالیات کے شعبے میں یہ بزم فکر اقبال قائم کرنے کے حوالے سے اور کیوں یہ خیال ذہن میں آیا، اور اثرات اس کے کیا مرتب ہو چکے ہیں اب تک، اصل میں بات یہ ہے کہ میرے استاد محترم تھے یہاں راولپنڈی کے مشہور و معروف استاد بھی اور ماہر اقبالیات، اقبال شناس ڈاکٹر رحیم بخش شاہین صاحب، ماشاءاللہ۔
ایم فل میں بھی پڑھا ان سے میں نے، اور اس سے پہلے بھی تعلق تھا اقبالیات کے حوالے سے بھی، اور ایم اے میں بھی میرے استاد تھے وہ۔ ایم اے کے بعد وہ اوپن یونیورسٹی میں چلے گئے تھے، اور میں نے جب ایم اے کر لیا تو ایم فل کی سعادت نصیب ہوئی تو وہ بھی ان کی شاگردی میں۔ ماشاءاللہ۔ تو ان سے میں سب سے پہلے تو جو یہ مجھے جذبہ ملا ہے اقبالیات کا، ڈاکٹر رحیم بخش شاہین صاحب سے ملا تھا، اور پھر جب اس کا مطالعہ میں نے شروع کیا تو اقبال کے بے شمار اشعار ایسے ہیں جس میں انہوں نے نوجوانوں کی بے راہ روی پر آنسو بہائے۔ بالکل، جی جی۔ بے شمار نظمیں ہیں، بہت سے اشعار ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو جب میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، تعلق میرا بھی تدریس سے ہو گیا، نوجوان میرے سامنے ہوتے تھے، تو مجھے یہ نظر آتا تھا، دکھائی دیتا تھا کہ اقبال نوجوانوں کی جس حالت پر کڑتے تھے اب حالت اس سے بھی خراب ہو چکی ہے۔ جی جی۔ تو لیکن میں نے دیکھا کہ اقبال تو بار بار رہنمائی کرتے ہیں اپنے کلام میں، اور اسرار خودی ان کی کتاب جب چھپی تھی تو وہ 1-1.5 سال کے اندر اندر یورپ میں ترجمہ ہو گئی تھی، اور وہاں کے لوگ اتنے اس سے متاثر ہوئے تھے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نوجوان خراب سے خراب تر اور بے راہ روی کی طرف کیوں جا رہے ہیں اقبال جیسے رہنما کے ہوتے ہوئے؟ تو آپ نے وہ شمع دوبارہ تو وہ اقبال کی فکر سے آشنا کرنے کے لیے نوجوانوں کو یہ بزم فکر اقبال کی بنیاد رکھی، ہم نے 2018 جنوری میں رکھی تھی، اور طے یہ کیا تھا کہ 15 روزہ لیکچرز راولپنڈی میں کیا کریں گے، اور یہ دائرہ پھر آہستہ آہستہ وسیع سے وسیع تر کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ریگولر ہو رہے ہیں، اور اس سے کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں جی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جی میں آپ کو ظاہر ہے کہ تفاصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہمارے تقریباً 12-13 لیکچرز ہو چکے تھے، تو ان میں ایک لیکچر ہم نے رکھا تھا فکر اقبال میں صبح سحر گاہی کا مقام۔ فکر اقبال میں اس پر بہت بات کی، صبح سحر گاہی کا مقام، یہ تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو وہ بات ہوئی اس میں، اس کے چند لیکچرز کے بعد ایک مرتبہ لیکچر کے بعد چائے پیتے ہوئے بات ہو رہی تھی، ہمارے ایک طالب علم ہیں، دوست بھی کہہ لیں اور شاگرد بھی رہے میرے، ابھی بزم کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ دوستوں کو بتانے لگے کہ میرا کئی مرتبہ جی چاہتا تھا کہ رات کو میں اٹھا کروں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی، لیکن یہ لیکچر سنا ہے تو اس کے بعد اب میں اٹھ جاتا ہوں تہجد کے لیے سحر گاہی کا مقام دے۔ تو اثرات تو ہوتے ہیں۔ جی جی۔ نغمے سے جب پھول کھلیں گے چننے والے چن لیں گے، سننے والے سن لیں گے، تو اپنی دھن میں گاتا جا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اقبال کے ساتھ ہمارا ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ اقبال کو مختلف لوگ اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتے رہے، جیسے ایک بہت تناور درخت ہو تو اس کے ساتھ بیل جو ہے نا وہ چڑھتی جاتی ہے، اور سب کو پتہ ہے بیل کی ایک تناور درخت کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو بہت ساری بیلیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اقبال کے ساتھ چڑھیں اور شہرت اپنی نمود کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اس میں بہت زیادہ جو ہمارے سامنے دیکھنے کو آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک بہت زیادہ اس طرف لوگوں کی غلط راہ روی کہہ لیں یا جو بھی ہے، تو انہوں نے اقبال کے نام پہ پیجز شروع کیے، فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا اور کہیں یوٹیوب چینلز بنائے۔ چند دن پہلے تو انہوں نے ڈاکومنٹریز چلائیں یا اقبال کی پوسٹیں جو ہے نا وہ لگائیں، فارسی کی تشریحات کی یا اور بھی، لیکن جب ان کے لائکس بہت زیادہ ہو گئے، مثلا ایک ہمارا پیج ہے فیس بک پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 80 لاکھ اس کے لائکس ہیں اور پاکستان کے بڑے پیجوں میں سے ہے جی۔ انہوں نے باقاعدہ آگے اس پر کام نہیں کیا، اقبالیات پہ ان کا کام دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ انہوں نے اپنی پرسنل جو ہے ایڈورٹائزمنٹ یا اپنے پرسنل کو دکانداری چمکانے کے لیے وہ کام شروع کر دیا۔ اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اقبال کے ساتھ جو ہے نا انصافی نہیں ہے کہ اس طرح کیوں وہ کر رہے ہیں؟ کہ اگر وہ کر رہے ہیں کیا کوئی ادارہ یا آپ کی بزم اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گی کہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہمارا اثاثہ ہے، تو ان کو اس طرح غلط کیوں وہ استعمال کر رہے ہیں؟ اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے خود لفظ تو استعمال کر دیا ہمارا المیہ۔ جی جی۔ گو کہ جو لوگ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں
وہ اقبال کی فکر کو المیہ قرار دیتے ہیں. جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں وہ اقبال کی فکر کو المیہ قرار دیتے ہیں، لیکن آپ نے دوست جانب رہنمائی فرما دی ہے کہ یہ ہمارا المیہ ہے، قوم کا المیہ. اقبال نے خود اپنے کلام میں یہ فرمایا تھا نا کہ اقبال کے کلام کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں کہ گلیم بوسر اور چادر زہرا یہ قوم بیچ کھاتی ہے. جی اسی طرح. تو اگر اقبال کو بیچ کے کھائیں اس میں کوئی انہیں برا محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جو چادر زہرا بیچ کھائیں وہ اقبال فراموشی بھی کر سکتے ہیں. فراموشی بھی اور اقبال فروشی یہ بہت پرانی اصطلاح ہے پاکستان میں کہ اقبال فروش بہت سے ماہرین اقبالیات اور اقبال شناس جو ہیں وہ اقبال فروشی کے لیے اقبال شناس بنے ہیں. تو المیہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اقبال کو تجارت کے لیے استعمال کیا جانے لگا. کوئی تدارک کیا جا سکتا ہے؟ تدارک عوام میں جب شعور آئے گا، مخلص لوگ آپ جیسے جو ہیں اور اقبال کی فکر کو سمجھنے والے، کیونکہ باہر تو دوسرے ممالک تو چونکہ انہیں اپنی قوم سے اپنے ملک سے ایک لگاؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلام اقبال وہاں پہ اقبال کی فکر اقبال کی سوچ بہت آگے بڑھ رہی، بہت ترقی کر رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ 2-3 سال پہلے یہاں افریقہ سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا جو پریفیس ہے اس پہ پروفیسر صاحب نے پہلا جملہ یہ لکھا کہ وی مسٹ ری ریڈ اقبال. وہاں یہ احساس ہو رہا ہے، لیکن یہاں کوئی تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ اصل سوچ اقبال کی صحیح فکر جو ہے وہ اگر لوگوں کے قلب و ذہن میں راسخ کی جائے گی اور مادیت سے قوم کو دور کیا جائے گا، روحانیت کی طرف لایا جائے گا جو اقبال کا اصل پیغام ہے. روحانیت کی طرف اگر آئیں گے تو خود بخود پھر یہ اقبال فروشی اور اقبال فراموشی کی بجائے صحیح اقبال شناسی شروع ہوگی، اور جب اقبال شناس پیدا ہو جائیں گے تو خود بخود وہ فکر عملی طور پر بھی بروئے کار آئے گی انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اسی سے ایک جڑتا سوال ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اقبال فراموشی کہہ لے یا اقبال فروشی کہہ لے، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہماری نوجوان نسل اس میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نوجوان میں. ایک تو ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے اقبال. ایک وہ ہے جو اینٹی اقبال ہو جاتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے نوجوانوں کو وہ اس طرف لانا چاہیے یا کس طرح لائیں گے؟ تو اس کا کوئی آپ حل سمجھتے ہوں؟ یہ بڑا اہم آج کے دور کا سوال ہے. بہت اہم سوال ہے آپ کا، کوئی اس میں شک نہیں ہے. ایک تو یہ بات کہ مجموعی طور پر اردو سے اور فارسی سے تو پہلے دور ہو گئے تھے، ابھی اردو سے بھی ہو گئے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ یہ اردویات محکمہ بنایا، یہ ادارہ بنایا ہے، یہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اردو کو فروغ دیا جائے. جی بالکل ایسا. تو جب اردو کو فروغ دیا جائے گا، اردو سمجھنا شروع کریں گے لوگ، تو انشاءاللہ اقبال کا کلام بھی سمجھیں گے. اور میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ تھوڑی سی اساتذہ کرام جو ہیں ان کی نارسائی کا عمل دخل اس میں ضرور ہے کہ وہ اگر اسے سمجھیں گے، نہیں پہلے میں کلام کی بات کر رہا ہوں کہ کلام سمجھنے کی، کہ وہ خود اگر محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، اس کلام کو سمجھیں گے، پھر بچوں کو بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گا. خود اپنے روح میں اتاریں گے. جی اسے پھیلانے کی ضرورت ہے تھوڑی. آپ کو معلوم ہے ہمارے دور تک لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں یہ پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد غائب ہو گئی ہے. اور ابھی زیادہ تر اسکولز میں نہیں پڑھی جاتی. اگر یہ کلام پڑھا جائے گا، عام ہوگا اور ان کی آسان شرحیں لکھی جائیں گی، بچوں کو سمجھایا جائے گا، تو انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آئے گا. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ لوگ جو ہیں وہ نوجوان نسل اقبال اقبال کے مخالف ہو جاتی ہے. یہ اس میں اساتذہ کرام کا ہاتھ ہے. میں آپ سے صاف لفظوں میں عرض کروں کہ ہم کہیں لیکچر دینے کے لیے جاتے ہیں، ہم نظریہ خودی کی بات کرتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ اب سوال کر لیں، ایک چھوٹا سا بچہ 3ری 4تھی کلاس کا کھڑا ہو کے کہے گا کہ اقبال یہ کرتے تھے یا یہ کرتے تھے، کوئی غلط باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی، تو وہ اب آپ بتائیے کہ 4تھی 5ویں جماعت کا بچہ تو یہ سوال نہیں کر سکتا. اس نے کہیں سے سنی، اسے ٹیچرز نے اسے یہ سوال تیار کروایا ہے. تو یہ غلط فہمیاں بزرگوں کے بارے میں جب تک
ادب نہیں سیکھیں گے ہم، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ جملہ بھی اب نکل گیا ہے اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے. اگر قوم بے نصیب جا رہی ہے، اس کا وجہ اس کی یہی ہے کہ ادب ان کی زندگیوں سے نکلا ہے، اور جب رہنماؤں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ان پر اس قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے، ان کی تشہیر کی جائے گی، سوال کیے جائیں گے کھڑے ہو کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ غلط باتیں، جھوٹی باتیں ڈالی جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ وہ ان رہنماؤں سے روشنی لینے کی بجائے ان سے متنفر ہوں گے، اور متنفر ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا جو آپ کے سامنے ہے کہ قوم جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جی وہ اقبالیات کے ماہر ہیں، اقبال شناس ہیں، اور تقریباً 20 سے 25 سال انہوں نے اقبالیات پہ کام کیا. اقبال شناس بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ بھی طے کیا. ہمارا فخر ہے کہ آج ادارہ اردویات ان کی معیت میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں حاضر ہے اور ان سے اقبالیات کے بارے میں جان رہے ہیں، اور یقیناً ادارہ اردویات نے ایسے سوالات تیار کیے ہیں جو آج کے دور کی بڑی اہم ضرورت بھی ہیں، اور ہر آدمی کے ذہن میں، اس کے ذہن کے گوشے میں کہیں نہ کہیں ضرور پنپتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک ماہر اقبالیات ہی ان پر اصل روشنی ڈال سکتا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلے سوال کی طرف. یہ سوال بھی اتنا ہی ہے میں جتنے کہ بقیہ سوال تھے، کہ اقبال، ظاہر آپ نے ایک عمر لگائی ہے اقبال کو سمجھنے میں، اس طرح سے کوئی دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے اقبال کو ایک اقبالیات کے طور پر نہیں لیا. تو ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے اقبالیات. تو آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اقبال جو ہے خود میں ایک کیسا شخص تھا، اور وہ علمی سطح پر اس کو کس طرح کا ایک شخص مانا جانا چاہیے. ایک تو اس کے اوپر ہم مذہبی لیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ اور کسی طرح سے اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. تو آپ ہمیں صرف تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اقبال کس سطح کے انسان تھے. جی یقیناً بہت اچھا اور بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، اور آج کل کی ضرورت ہے یہ. جب بہار کی ہوا چلتی ہے تو خود بخود لوگ اسے پہچانتے ہیں کہ وہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو میں ایک چھوٹے سے واقعے سے بات شروع کرتا ہوں اپنی. جی کہ جب طالب علمی کے دور میں انگلستان میں تھے اقبال، تو ایک تعلیمی ان کے ہاں پکنک ہوتی ہیں، یہ ان کے کورسز کا حصہ ہوتی ہیں، ان کے باقاعدہ طور پہ اس کی سوکریٹک میتھڈ میں جی اس طریقہ کار میں ہے، تو باقاعدہ اس کے نمبر بھی ہوتے ہیں. تو ایک تعلیمی سیر کے دوران میں بڑے بڑے اس دور کے فلاسفہ جو ہیں وہ اقبال کے اساتذہ بھی تھے، آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر میک ٹیگرٹ اور آرنلڈ، عطیہ بیگم بھی اس میں موجود تھیں، پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور بھی اقبال کے دوست اور فلسفی اور اساتذہ وہاں موجود تھے دریا کے کنارے. تو چونکہ سب فلسفی تھے اور اساتذہ بھی تھے، طالب علم تھے، فلسفے کی کلاس تھی جو اس تعلیمی سیر پر آئی تھی، تو بات ہوتے ہوتے فلسفہ موت پر پہنچی. اور اس دور کے یہ مشہور فلاسفہ ہیں، اساتذہ ہیں، میک ٹیگرٹ کا ایک نام ہے، ڈاکٹر آرنلڈ کا ایک نام ہے. یہ گفتگو آپس میں کر رہے تھے موت کے گمبھیر مسئلے پر. موت کیا ہے، کس طرح گفتگو ہو رہی کیا اس کا تو سسٹم ہے. جب انتہائی پیچیدہ مراحل میں گفتگو داخل ہو گئی اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا موت و حیات کے حوالے سے، تو اچانک ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا کہ اقبال سے بھی تو پوچھیں اس بارے میں، اس بارے کیا رائے ہے، کیا کہتے ہیں. تو عطیہ بیگم نے لکھی ہے یہ بات، ایک دو اور راویوں نے بھی لکھی ہے کہ اقبال دور ایک درخت کے نیچے گہرے مراقبے میں تھے. صحیح. ہم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ چونکے. ڈاکٹر آرنلڈ نے سوال کیا کہ موت اور زندگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو اس طالب علم اقبال نے جو اس وقت تقریباً 26-27 سال ہوگی، 28 سال ہوگی، انہوں نے جواب دیا کہ موت ایک زندگی کا اختتام اور دوسری زندگی کا آغاز. اس کے بعد وہ بڑے بڑے فلاسفہ آگے کوئی بات نہیں کر سکے. تو ایک اور نقاد نے یہ لکھا ہے کہ بانگ درا کی پہلی نظم ہمالہ ہے
کہ جس شاعری کا آغاز ہمارا ہو، ہاں جی، یہ مولوی عبدالحق نے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اسرار خودی جب چھپی، اس کا ترجمہ 1-1.5 سال کے اندر انگلستان میں ہو گیا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑے نقاد تھے ریڈ، انہوں نے مضمون لکھا اقبال پہ، اور اس دور میں 1917 میں غالباً ریڈ نے یہ لکھا تھا اس مضمون کے اندر، جو موجود ہے اب بھی ہمارے پاس، اقبال ممدوح عالم کتاب ہے ڈاکٹر سلیم اختر کی، اس میں اس مضمون کا ترجمہ دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ عین اس وقت جب ہمارے ہاں یعنی انگلستان میں ہمارے شعراء اپنے ڈرائنگ رومز میں آتش دانوں کے سامنے بیٹھ کر کتوں اور بلیوں پر نظمیں لکھ رہے ہیں، عین اس وقت لاہور میں ایک ایسا نوجوان شاعر پیدا ہوا ہے جس نے اسرار خودی لکھی ہے، اور جس نے وہاں کے نوجوانوں کے قلب و ذہن میں ایک آگ لگا دی ہے، ہلچل پیدا کر دی، اور وہ اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس دور کا ایک چوٹی کا نقاد جب اقبال کی شاعری کے بارے میں اس دور میں 1917 میں یہ کہہ رہا ہے، تو آپ بعد کی شاعری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس درجے کی ہوگی۔ اور یقیناً اس نے بے شمار پاکستانی قوم کی یہ بدقسمتی ہے کہ اب تک اس طرح سے رہنمائی نہیں لی جیسے لینی چاہیے تھی، ورنہ ہمارے پڑوس میں جو اسلامی انقلاب آیا ایران میں، وہ اس کے رہنما جتنے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں جب انقلاب کے لیے جلوس نکلا کرتے تھے تو اقبال کی تصاویر اس میں موجود ہوتی تھی، یہ شواہد موجود ہیں نا۔ اور ایک سپر پاور کو جو ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا افغانستان میں، وہاں جو مجاہدین تھے ان کے مورچوں کے اندر قرآن پاک کے ساتھ کلیات اقبال فارسی بھی موجود ہوا کرتا تھا۔ تو اقبال کے کلام میں تو اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ آج بھی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ قومیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہیں۔ بات ایک تھوڑا سا درد پیدا کرنے کی اور سوچنے کی ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ اقبال سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہاں پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ مادیت، سب سے بڑی مادیت پرستی ہے کہ اقبال روحانیت کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے۔ اسلام روحانی دین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانیات کی طرف لے کر آئے ہیں۔ اقبال نے خود اپنے اس تصور وجود باری تعالیٰ میں یہی کہا ہے کہ حقیقت مطلق کا تصور جو ہے یہ روحانی ہے، اور روحانیت کے ذریعے ہمیں اس طرف آنا ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ہماری یونیورسٹیز کا، ہماری کالجز کا ماحول جو ہے وہ روحانی نہیں ہے، جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں، وہ مادیت پرستانہ ہے۔ اور اقبال کی ساری تگ و دو یہی تھی کہ مادیت سے ہم بچیں اور کسی طرح سے روحانیت کی طرف آئیں۔ جو وہ تعلیم کے حوالے سے اس دور میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ افسوس کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اقبال تو رخصت ہو گئے لیکن الہاد کے دروازے بند نہیں ہوئے، اقبال کے کلام سے دور کر دیا گیا۔ قائد اعظم دنیا سے جلد تشریف لے گئے پاکستان بننے کے بعد، اور ماحول جو ہے وہ جو دروازے مغرب نے کھول دیے تھے انگریز نے یہاں پر آ کر، وہ بند نہیں ہوئے، اور لوگ اس رو میں بہہ گئے اور اپنے ہر چیز بری نظر آنے لگی، اور دوسرے رہنما جو ہیں مغرب والے، حالانکہ اقبال نے اس وقت خبردار کیا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، لیکن خاص ہے ترکیب میں۔ لیکن یہ بزم فکر اقبال یہی چاہتی ہے کہ اس طرف لے کر آئیں پھر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یقیناً ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہیں وہ بھی اس سے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اب ایک سوال جو ذاتی طور پر کچھ کرٹیک جو ہیں ہمارے نقاد، اس میں فلاسفرز بھی اور خصوصی طور پر جو شاعری کے نقاد ہیں وہ اس بارے بڑے ایک مشکک ذہن رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال فلسفی شاعر تھے یا پھر شاعر فلسفی تھے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ ساری عمر علم البیان اور علم البدیع کے آپ گتھیاں سلجھاتے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سابقہ ہے
یعنی کہ فلسفی شاعر میں فلسفی سابقہ ہے اور شاعر فلسفی میں شاعر ہمارے پاس جو ہے نا وہ سابقہ ہے. جی آپ اس بارے تھوڑی روشنی ڈالیے کہ اقبال فلسفی شاعر تھے یا شاعر فلسفی تھے؟ میں عرض کرتا ہوں، اصل میں عثمان غنی صاحب بات یہ ہے کہ ناظرین کے لیے، اور میں ذرا آسان کر دوں اس سوال کو. جی اس سوال سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلی حیثیت ان کی فلسفی کی ہے یا شاعر کی ہے. اور آسان کریں کہ بڑے فلسفی تھے یا شاعر بڑے تھے، یا ہم اس کو کس اینگل سے سمجھیں تو کس اینگل سے سمجھیں. بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات خاص طور پہ 2 سٹیپس میں بیان کر دی کہ پہلے نمبر پر شاعر تھے یا پہلے نمبر پر فلسفی تھے، یا بڑے فلسفی تھے یا بڑے شاعر تھے، کیا حیثیت ان کی. اصل میں بات یہاں پھر وہی آتی ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں دیکھ سکتے، اس کی کلیت کو سمجھنا ہوتا ہے. اور اقبال اصل میں میرے نزدیک فلسفی بھی بہت بڑے تھے، اسلامی فلسفی تھے وہ، اور انہوں نے اسلامی فلسفہ دیا ہمیں خودی کا. تصور خودی جو ہے وہ ان کا اسلامی فلسفہ ہے، اور مربوط فلسفہ اسرار خودی میں، اور اس کی دوسرے سٹیپ میں رموز بے خودی آ جاتی ہے. مربوط فلسفہ ان کا تو بڑے اسلامی فلسفی تھے، جنہوں نے 1400 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے فلاسفہ اور صوفیہ جو ہیں، ان سب کی جو کوششیں تھیں، ان کا نچوڑ ایک اسرار خودی میں دے دیے. ان کا اپنا فلسفہ، تو فلسفی بہت بڑے تھے. لیکن جب ہم شاعری کو دیکھتے ہیں تو شاعری میں بھی وہ جو حضرت علی شریعتی نے انہیں کہا کہ، اور دوسرے وہاں کے ایران کے لوگوں نے بھی شاعری کا بلند ستارہ، بہت بلند ستارہ قرار دیا ہے. اور وہ بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایران کا شہر جو ہے تہران، اس کے بالکل وسط میں ایک انہوں نے مسجد قائم کی ہے، بہت بڑی گورنمنٹ نے. اس میں ایک ہال بنایا، جیسے ہمارا اسلام آباد میں کنونشن سینٹر ہے، ایسے انہوں نے ارشاد حسینیہ کے نام سے ایک ہال بنایا، بہت بڑا. اس کا جب افتتاح تھا تو بڑے بڑے ان کے آفیشلز، اور ڈاکٹر علی شریعتی بھی تھے جو خود اقبال سے بہت انسپائر ہیں، بہت متاثر ہیں اقبال سے. وہ افتتاح والے دن وہاں پہ تشریف فرما تھے. افتتاح کے بعد جب ایک راؤنڈ لگا رہے تھے تو اس کا جو محرابی سٹیج ہے، اس محراب کے ایک طرف اقبال کی مشہور نظم حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا یہ لکھی ہوئی تھی. ایران کے وسط میں سب سے بڑا ان کا کنونشن سینٹر ارشاد حسینیہ، اور اس کے مین سٹیج پر اقبال کی نظم سر حادثہ کربلا. سب آ کر وہاں رک گئے، اور اب ایران میں کھڑے ہیں، اور رومی اور نظیری اور سعدی اور کیا بڑے بڑے شعراء، فردوسی، کیا بڑے بڑے شعراء گزر چکے ہیں، جن سے خود بھی اقبال بہت انسپائر ہیں، بلکہ مولانا روم کو تو اپنا مرشد کہتے ہیں. تو علی شریعتی نے، استاد مطہری تھے اس ڈائریکٹر، پروجیکٹ ڈائریکٹر، ان سے کہا کہ کیا ایران کے اتنے بڑے ادارے میں یہاں لگانے کے لیے کسی ایرانی استاد شاعر کی نظم نہیں ملی آپ کو، کہ آپ نے ہندوستان کے یا بر صغیر کے ایک شاعر کی فارسی نظم یہاں پہ لگائی ہے، آپ کو کسی فارسی شاعر کی نظم نہیں ملی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سر حادثہ کربلا سے بہتر کسی فارسی شاعر کی نظم آپ لا دیں، میں یہ کھرچ کر وہ لگا دوں. تو فلسفے میں یہ مقام جو میں نے آپ کو بتایا ابھی، اس سوال کے جواب میں بھی، اس سے پچھلے جواب میں بھی ایک آپ کو واقعہ سنایا تھا، اور شاعری میں یہ مقام و مرتبہ ہے. یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ بتائیے نا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، یہ نعتیہ اگر 4-5 اشعار نکالے جائیں ہیں پوری دنیا کے ادب سے، تو یہ ان میں نہیں آئے گا، اس میں جگہ نہیں پائے گا. یہ آپ اردو کے استاد ہیں، اس میں یہ جگہ پائے گا یا نہیں؟ ظاہر پائے گا. تو پھر بڑے شعراء میں اس مقام پر کھڑے ہیں، اور فلاسفہ میں اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جو دریا کے کنارے پکنک میں
بڑے بڑے فلاسفہ اس دور کے موجود تھے، وہ آپ کے جواب پر خاموش ہو کے ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اور مربوط فلسفہ خودی کا اقبال کو جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے فلسفے میں اور علم و ادب میں اپنی زندگیاں ساری کھپا دی ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نہیں، دوسرے ڈاکٹر رفیع الدین ہی تھا ان کا نام بھی، جن کی کتاب حکمت اقبال ہے، یہاں سے غالباً اسلامی یونیورسٹی سے چھپی ہے۔ ڈاکٹر رفیع تھے، آگے میرا خیال کچھ اور ڈاکٹر محمد رفیع تھے غالباً، ان کی کتاب ہے حکمت اقبال، وہ ساری فلسفہ خودی پر ہے، اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ یہ کیا زبردست فلسفہ اقبال نے، کیسا مربوط فلسفہ اقبال نے دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ فلسفہ عقل و عشق ہے، وہ اقبال کا ایک اپنا، جو گو کہ کافی چیزیں انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے لی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی ادب میں یہ چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی رائے میری یہ ہے کہ بڑے فلسفی بھی تھے، بڑے شاعر بھی تھے، اور یہ دونوں جہتیں جو ہیں وہ مل کے اقبال بنتا ہے۔ واہ واہ بہت اعلیٰ۔ ناظرین، آپ نے بڑی بھرپور باتیں سنی، ابھی ہم ایک دو سوالات ان سے اور پوچھیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب، ماہر اقبالیات۔ جی سر، عام زندگی میں بھی انسان دیکھتا ہے جس سے لگاؤ ہو جائے تو آدمی اس کا اپنے ذہن میں خاص قسم کی اشکال بٹھا لیتا ہے، اس کا بت بنا لیتا ہے اپنے ذہن کے اندر۔ لیکن اقبال وہ ایک شاعر ہیں، وہ فلسفی ہیں، وہ ایک اسلام کے پیرو ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو بھی بڑی عقلی بنیادوں پر اور بڑی سمجھداری سے سمجھا، اور خدا کے تصور کو بھی سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ایک عظمت کو سمجھا۔ تو اقبال ساری عمر خود ذہنوں کے بت توڑتے رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی، جہاں اور بہت زیادہ علم یہ ہمارے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ اقبالیات کو سمجھنے والا شخص عموماً وہ اقبال کا بت ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اور اسے بڑی ہی ایک رنج ہوتا ہے جب اقبال کے کوئی تنقیدی جملہ سامنے آ جائے، یا جس طرح سے وہ اقبال کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس طرح سے کوئی نہ سمجھے۔ اس بارے وہ لوگ اقبال کے علاوہ کسی شخص کو پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں اقبال شاید پوری دنیا کے علم کی ایک کلیت ہے۔ تو اس بارے آپ کیا کہتے ہیں کہ اقبال نے خود بت توڑے ذہنوں کے، اب اقبال کو ماننے والوں کے ذہن میں اقبال کا بت بیٹھ گیا ہے، تو اس بت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت آپ نے سلگتا ہوا جی جی بلکہ بھڑکتا ہوا سوال کیا ہے۔ تھوڑے سے میں تفصیل طلب جواب ہے اس کا، لیکن میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس حد تک اگر کوئی عثمان غنی صاحب کوئی شخصیت پہنچتی ہے نا کہ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کے چاہنے والے نے اسے بت بنا لیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اس مقام پر اگر کوئی شخصیت پہنچ جائے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ جو ان کا نام لیتا ہے اس نے اسے بت بنا لیا ہے، اور جب ایک شاعر، ادیب اور دانشور اور فلسفی ہو، اب ایک ٹیکنیکل بات سمجھیے کہ اقبال جس کے قلب و ذہن میں اتنا رچ بس جائے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس نے بت بنا لیا ہے اقبال کو، ٹھیک ہے، اقبال اس حد تک جس کے قلب و ذہن میں رچے گا وہ اسی کے قلب و ذہن میں رچے گا جو اقبال کو صحیح طور پر سمجھنا شروع ہوگا۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس نے بت بنا لیا ہے، کیونکہ اس کا جواب بھی میں نے دینا ہے، لوگوں کو کیوں محسوس ہونے لگتا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اقبال کی جو بندہ اتنی فیور کرتا ہے، جو کیوں کرتا ہے، اتنا سینسٹیو، اتنا حساس جو ہوتا ہے، وہ اقبال کو سمجھ رہا ہے، اس لیے ہو گیا ہے، پھر وہ اس کے حوالے سے سینسٹیو ہوا ہے، اور اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم کو پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات، بہت سے شعراء کے کلام کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جس نے پہلے میر تقی میر کو، میر درد کو، انیس کو، غالب کو، اکبر کو پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ اقبال کو اس مقام پر پہنچا ہی نہیں سکتا کہ جہاں دوسروں کو محسوس ہونے لگے کہ اس نے اسے بت بنا لیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ
کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ اقبال سے اٹیچمنٹ کے بعد لوگ دوسروں کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اقبال کوئی چھوٹی سی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو سمجھ لیں گے اور بس یہاں پہ اس کا ایک بت قائم کر لیں گے۔ اس کو تو جتنا آپ پڑھتے جائیں اتنی پڑھتے کھلتی چلی جاتی ہیں، اور اقبال کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لیے تمام علوم کا مطالعہ کرنا، انہیں پڑھنا، انہیں سمجھنا، شاعری کو سمجھنا، اسے پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آج کے دور میں بچوں کے سوالات کا جواب دینا ہے تو صرف اقبال کو پڑھ کے آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے، تشفی نہیں کر سکتے۔ آپ باقی علوم کو بھی پڑھیں گے، باقی علوم کو بھی پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے ہرگز کہ اقبال سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ باقی چیزوں کو اقبال کے بعد، اگر اقبال کے علاوہ باقی چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو یہی دوسروں کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ اور جب دوسروں کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے تو جس کا علم ہم نے بلند کیا ہوا ہے وہ خود بھی بیٹھ جائیں گے اور اسے بھی لے بیٹھیں گے۔ لہٰذا علوم سے کسی صورت آپ کٹ نہیں سکتے، دوسرے علوم کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اب جو یہ سوال کا دوسرا حصہ بھی ایک کہہ لیں یا سوال کا ایک پہلو کہہ لیں کہ قلب و ذہن میں بت بنا لیتے ہیں، اقبال کا بت بنا لیں، یہ جدید اصطلاح ہے جو ابھی میرے نالج کے مطابق، میں اقبالیات کا ایک ادنا طالب علم ہوں، 10-15 دن کے اندر اندر یہ راولپنڈی کے اندر زیادہ گرم ہوئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ میں نے بزم فکر اقبال کے اس تصور کو عام کرنے کے لیے اور نوجوان نسل کو اپنی تہذیب و تمدن کی جانب لانے کے لیے بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اقبال کا بت بناؤں گا تو کل کو ظاہر ہے کہ وہ بھی پرستش کرنے لگیں گے، جو کہ اقبال کا مطمئن نظر کبھی نہیں ہے اور نہ میرا مطمئن نظر یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ تھوڑے سے مغرب کی پیروی کر کے مذہب سے، روحانیت سے، اپنی تہذیب و تمدن سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اقبال کو ہم نے ذہنوں میں بت بنا لیے۔ میں آپ کو یہاں روک کے 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا اس طرف لے کے آتا ہوں کہ جو طبقہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ مغرب کی پیروی کرتے ہوئے روشن خیال، ترقی پسند یا پھر سیکولرزم کی طرف چلا جاتا ہے، لبرل کہہ لیں، یہ لوگ عام طور پہ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ اب سے چند ہفتے قبل تو ہمارے علماء پر یہ الزام لگایا جاتا تھا، یہی طبقہ لگاتا تھا کہ یہ ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے اور شرک کے، اور اس وجہ سے اس طبقے کو ڈاؤن کیا جاتا تھا۔ آج انہوں نے دانشوروں کے حلقے میں اور ٹیچرز کے اور پروفیسرز کے حلقے میں بھی ایک یہ نئی چیز اٹھا دی کہ اقبال کو بت بنا لیا۔ اب پھر یہاں پہ رک کے ذرا آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کے حوالے سے فکر اقبال کا المیہ نامی کتاب چھپی، اس کے علاوہ بہت سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور عرض یہ ہے کہ آپ قوم کے ایک بڑے رہنما کے حوالے سے جھوٹی بات کرتے رہیں۔ مثلا اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اقبال قوم کو سستی اور کاہلی کی طرف لے کر آئے ہیں، حرکت سے، عمل سے قوم کو وہ دور کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، ہم تو 4th-5ویں جماعت میں چاند اور تارے نظم پڑھ کر آئے ہیں، جس میں یہ شعر پڑھا تھا کہ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ آپ اگر کہیں تو میں یہ اقبال کا فکری المیہ یا نکال کے لے آؤں، یا پھر آپ میری بات پر یقین کریں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اقبال سست حقیقت رکھتی ہے، حقیقی وجود رکھتی ہے، اور آپ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ یعنی سب سے پہلے سائنسی استدلال کی طرف توجہ ہی اسلام نے دلوائی۔ اقبال یہ اپنے خطبات کے اندر کہہ رہے ہیں، ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، کوئی بھی اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، تو پھر وہ عقل کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی دن یہ لوگ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ عقل کے مخالف تو وہ کیا ہوں گے۔ عقل کا جو آخری درجہ ہوتا ہے وہ تو اس سے بھی آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں،
اور وہاں پہنچ کے پھر کہتے ہیں کہ یہ جو معروضی عقل ہے آپ اور میں جس کو جانتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ وجدان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اور یہ طائر لاہوتی کو بھی شکار کر لیتا ہے۔ وہ اس عقل کی بات کرتے ہیں۔ یہ عقل کا تمام صوفیہ، فلاسفہ اور جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں ان کے نزدیک عقل کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے اس سے بھی آگے سٹیپس ہیں جو کہ وجدان کہلاتے ہیں۔ اقبال اس عقل کی بات کرتا ہے تو وہ عقل کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو معروضی عقل ہے، معروضی عقل، یہ اصل میں پہلا زینہ ہے وجدان تک پہنچنے کا، اور اس کے ذریعے پھر ہم وجود باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور وہ مقام ہوتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ایسی بات کوئی نہیں۔ الحمدللہ حضرت مجدد ثانی نے بھی بت کرائے تھے اور اقبال نے بھی بت کرائے ہیں، اور اقبال کو سمجھنے والے اقبال شناس اور ماہرین اقبالیات جو ہیں وہ بھی بت گرانے کا کام ہی کر رہے ہیں، بت بنانے کا نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب کوئی اقبال کے خلاف جھوٹی باتیں نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اقبال شناس کا فرض ہے کہ وہ صحیح درست بات کریں۔ جب ہم غلط باتیں کرنے پر، اقبال کے خلاف غلط باتیں کرنے پر کسی کو بت پرستی یا اللہ پرستی نہ کرنے کا تانا نہیں دیتے، تو اقبال کو ڈیفینڈ کرنے پر بھی یہ تانا نہیں ملنا چاہیے کہ بت بنا لیا۔ لیکن بہرحال میں صاف لفظوں میں اس کی تردید کر دیتا ہوں کہ کوئی بت نہیں بنایا۔ اقبال جو ہیں اقبال جو ہیں وہ یقیناً بشر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اور ان سے ہم انشاءاللہ رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اگر آپ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں رہنماؤں کے بارے میں تو پھر سچ بھی سننا چاہیے۔ حوصلہ رکھنا۔ ہاں جی، کل آپ علماء کی جماعت کو کہتے تھے کہ ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، آج آپ نے یونیورسٹیز میں یہ کام شروع کر دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے توسط سے میں یہ درخواست کروں گا۔ جی ناظرین، آپ بڑے ہی محظوظ ہو رہے ہوں گے، یقیناً ادارہ اردو یاد جو ہے وہ بھی ان کا بہت ممنون احسان ہے، اور بہت زیادہ اصلاح ہماری بھی ہوئی اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ بھی سیکھیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم ایک اور اقبال پہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ کوئی سیشن اقبال کے الزامات کا نہیں ہے، لیکن وہ سامنے آ گیا ہے سوال آپ کی باتوں سے کہ اقبال کی زندگی میں بھی جیسے جوش ملی آبادی تھے یا کچھ اور لوگ تھے تو وہ اقبال کو ایک مذہبی ریجڈ آدمی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اقبال اس سے بھی بڑا آدمی بن سکتا تھا اگر وہ خود کو اسلام یا مذہب کے حصار میں قید نہ کرتا، اور یہ ان کا شاید اپنی جگہ پر ٹھیک بات ہو کہ ایک جو فنکار ہوتا ہے، جو ایک شاعر ہوتا ہے یا کوئی بھی ادیب ہے جو فلسفی ہے، وہ اسلام یا مذہب کے حصار میں خود کو قید نہیں کرتا، وہ اپنے فن کو عروج دیتا ہے، پرواز دیتا ہے، اور اقبال اس طرح نہیں کر پائے۔ جوش کہتے ہیں کہ اس سے بڑا شاعر بن سکتا تھا اقبال اگر اقبال اس پہ اپنے آپ کو، اپنے فن کو اسلام کے دائرے میں قید نہ کرتے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی اقبال ایک ریجڈ فنکار تھے یا ریجڈ شاعر تھے، بہت زیادہ مذہب کے ساتھ جڑ گئے تھے، یا اقبال جو ہے وہ مغرب سے متاثر ہو کے ان کے مخالف ہو گئے تھے، یا کیا ان کا ایک نظریہ تھا اس معاملے میں؟ جی عثمان غنی صاحب، آپ نے بہت آسانی کر دی مجھے جواب دینے میں، جی جی، اپنے سوال کے اندر ہی جوش کا نام لے کے۔ جی جی، جوش کیونکہ وہ جوش پہ جی آپ نے آسانی کر دی، آپ نے کہ جوش اور جوش جیسے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ جی جی، واہ واہ، آپ کا جو سوال ہے نا، پوری آپ نے اسکول آف تھاٹ کو، جوش اور جوش جیسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ورنہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی بھی دو خانوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس کا دین جو ہے وہ بازار میں، مارکیٹ میں، دکان میں، کمرہ جماعت میں، کمرہ امتحان میں، گھر میں، گھر سے باہر، ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جی جی بالکل ایسے۔ اور ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر شعبے میں اٹھتے بیٹھتے، قرآن پاک نے بھی یہی کہا ہے نا، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بال، ہاں جی، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں لیتے وہ اللہ کو یاد رکھتے۔ جی جی اس طرح۔ اور دین ہم سے کسی صورت میں وہ جدا ہو، دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، دین الگ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے
اپنی مسلمان قوم کے فرد ہوتے ہوئے اور مشرقی ہوتے ہوئے ادب کو اور شاعر کو مغرب کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، مغربی نقادوں کی جو فریم ورک ہے جی مغربی نقادوں کی اینک سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ تو قرآن پاک نے سورہ شعراء کے آخر میں شاعروں کے بارے میں جو کچھ کہا آپ کو معلوم ہے۔ جی جی بالکل معلوم۔ لیکن ان 3-4 آیات کے بالکل بعد میں یہ بھی کہا ہے، لیکن وہ نہیں جو حق بات کرتے ہیں، جی جو سچ بات کرتے ہیں۔ تو اقبال اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، اور حق اور سچ بات یہی ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، اور دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ مسجد تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تو اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ اب آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ لیجرڈنیس ہے اور یہ بنیاد پرستی ہے، تو اس کا میں تو یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کو پھر لیجرڈ اور بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا جی اقبال نے یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے مذہب سے جڑ کر رہے ہیں۔ جی جو ہمارے آج کے بہت بڑے دانشور گجر خان میں پروفیسر رفیق اختر جو کہتے ہیں ترجیح اولا، جی اللہ ہونا چاہیے، ترجیح اولا کی بات ہے، وہ اللہ جو ہے وہ ترجیح اولا ہے۔ اقبال اس میں اقبال کی طرف سے آپ اس میں یہ اضافہ کر لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمارا دین جو ہے وہ ترجیح اولا ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ وہ جب ترجیح اقبال کا کہنا یہ ہے، دین کو انہیں بھی اب کوئی جو مرضی ان کو اصطلاح دیتا رہے وہ ریجڈ ہے، جو مرضی کہتا رہے، اول و آخر وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں، پکے اور سچے جس پہ وہ کسی قسم کا مسلمان ہیں، اس پر وہ کمپرومائز نہیں کہیں گے۔ انہوں نے نیٹشے سے، برگساں سے، باقی مسلم اور مغربی مفکرین سے بہت کچھ لیا بھی ہے، لیکن جہاں اسلام کے اپوزٹ بات ہوتی ہے، چاہے وہ مسلم مفکر ہو، چاہے وہ مسلم مفکر ہو، وہ اس سے راستہ اپنا جدا کر لیتے ہیں۔ آپ خود بات کو دیکھ لیں اٹھا۔ جی بالکل۔ تو یہ لیجرڈ اور بنیاد پرست کو کچھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ گالی سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پکے اور سچے مسلمان کے کریڈٹ میں یہ بات جاتی ہے اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ لیجرڈ ہے یا بنیاد پرست ہے۔ مسلمان کو تو بنیاد پرست ہونا چاہیے، اپنی بنیاد پر قائم رہنا چاہیے نا، اسے اپنی بنیاد پر قائم رہنے کو اگر یہ بنیاد پرست کہتے ہیں تو اقبال بنیاد پرست تھے، اور اقبال کو چاہنے والے جو ہیں وہ ان سے بڑے بنیاد پرست ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جی ڈاکٹر قمر اقبال صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آج کے جو انٹرویو ہیں ان میں اقبالیات کے حوالے سے آخری سوال ہم ان سے کریں گے۔ محفل تو ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس ان سے باتیں سنتے ہی جائیں، سوال کرنے کی بھی ہمیں مہلت نہ ملے، لیکن خیر پھول برسا رہے ہیں وہ، تو ایک سوال ایک ڈائریکشن ہم اور دیتے ہیں کہ ان پر بھی تھوڑا سا پھول گل افشانی فرمائیں۔ آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ کیا اقبال واقعی عالمی سطح کے شاعر ہیں؟ اگر وہ ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کا مذہب کے ساتھ جڑنا ہے، یا وہ فلسفی شاعر تھے، فلسفے کو بیان کیا ہے، یا اس لیے، یا اسلام ایک عالمگیر دین ہے تو اسلامی فلسفہ یا اسلامی تھاٹس کی وجہ سے، یا وہ اپنی لفاظی یا اپنی تراکیب یا وہ شاعرانہ اسلوب کی وجہ سے ایک پوری دنیا میں اقبال کا گلگلہ ہے، ولولہ ہے؟ تو وہ کیا وجہ ہے؟ اقبال عالمی سطح کے شاعر ہیں تو کیوں ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ اس آخری سوال میں آ کر اس قدر کھل گئے کہ آپ نے جواب بھی اپنے سوال میں دے دی، سارا جواب آپ نے دے دیا اپنے سوال میں۔ اصل میں اقبال جس دین کی تبلیغ کرتا ہے نا، جس دین کی بات کرتا ہے وہ آفاقی دین ہے، وہ آفاقی دین ہے، اور اس کے اندر سچائیاں بیان ہوئی ہیں۔
جو جنہیں آپ یونیورسل ٹروتھس کہتے ہیں، آفاقی سچائیاں بیان ہوئی ہیں۔ لہٰذا اقبال جو ہے وہ تو خود ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو تو قیامت والے دن مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو۔ اور بڑی بات ہے، اہل عشق یہ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیسے کہی ہوگی۔ جی ظاہر ہے، اور وہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو آپ کو عشق اور محبت ہے، یہ بات کہنا آسان کام نہیں تھا کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کہی ہو تو مجھے قیامت والے دن آپ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے تو قرآن کی روشنی میں اور دین کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ تو دین اسلام جو ہے وہ آفاقی دین ہے اور دنیا کے ہر کونے کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ دین ہے۔ تو پھر اقبال جو بڑے شاعر ہیں، جو بڑے شاعر ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی فکر کی وجہ سے ہیں نا، اپنی فکر کی وجہ سے بڑے شاعر ہیں۔ شاعری بذات خود تو کچھ نہیں ہوتی۔ آپ بھی ماشاءاللہ زبان و ادب کے استاد ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دہلی میں شاعری جو تھی وہ جذبات اور خیالات کی وجہ سے بلند تھی۔ جب لکھنؤ میں پہنچی وہ لفاظی میں پہنچ گئے، لیکن آج تک جو نقاد کتاب لکھتا ہے شاعری کی تاریخ پر، وہ آ کر ضرور انہیں برا بھلا کہتا ہے کہ زبان نے تو بڑی اس دور میں ترقی کی ہے لیکن شاعری کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ تو شاعری جو ہے وہ الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں، جذبات اور خیال آگے چلا جاتا ہے۔ تو لیکن ایک ڈھنگ بھی تو ہوتا ہے لفظوں میں، ایک اپنے خیال وہ ڈھنگ تو ہے، وہ ڈھنگ تو ہے۔ آپ ساقی نامہ اٹھا کے دیکھ لیں اور اقبال کی فارسی شاعری دیکھ لیں، ابتدا میں تھی طویل نظموں، بانگ درا میں شکوہ جواب شکوہ، اور جواب شکوہ کے آخر میں نعتیہ اشعار دیکھ لیں کہ الفاظ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ خیالات بھی کہاں جا رہے ہیں اور الفاظ بھی اپنے عروج پر۔ یعنی اقبال کی اردو اور فارسی شاعری پڑھ کے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کے حوالے سے خاص طور پہ کہ آپ نے شاعری کو ایک نئی زبان دی ہے، اس طرح شاعری کو ایک نئی زبان دی ہے۔ تو غزل رو رہی تھی اور انہوں نے اس میں جان ڈالی۔ میرے خیال کے مطابق اقبال کا مرکز و محور جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اقبال ساری روشنی اور رہنمائی اسلام سے اور قرآن سے لیتا ہے، لیکن اسے اس سلیقے اور طریقے سے فلسفیانہ رنگ میں اپنی شاعری میں پروتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسان اس سے محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ فکر جو ہے نا شاعرانہ اسلوب میں ڈھل کر اور بھی زیادہ جاندار ہو جاتی ہے۔ اور شاعری کو بھی اقبال شاعر کو اور اسلامی شاعر جو ہے اسے الگ الگ جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات میرے خیال میں بالکل غلط ہے کہ اگر مذہب کی طرف زیادہ نہ جاتے تو وہ اس سے بھی بڑے شاعر ہوتے۔ عثمان غنی صاحب اس سے بڑا مقام و مرتبہ اب اور کون سا ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے میں تو اقبال آج ہو رہی ہے۔ تقریباً 25,000 کے قریب اقبال پر کتابیں پہنچنے والی ہیں، اردو اور فارسی اور تمام زبانوں کے اندر ملا کے۔ اس قدر کتابیں، آرٹیکلز کی آپ خود جانتے ہیں، آپ کی جو یہ سائٹ ہے اس کے اوپر کس قدر آرٹیکلز ہیں، اور کانفرنسز دیکھ لیں۔ دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں اقبال چیئرز قائم ہیں، کئی یونیورسٹیز میں اقبال پر ایم فل، پی ایچ ڈی اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے مقالات ہو چکے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں اقبال پر کتابیں چھپتی ہیں اور سبجیکٹ کے طور پر اقبالیات دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب جوش صاحب انتقال فرما گئے، ورنہ ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے اور بڑا شاعر کون سا ہوتا ہے یا اس سے اور بڑا کون سا مقام و مرتبہ کسی شاعر کے لیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ اتنا کافی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہے کہ اقبال 20ویں صدی کا سب سے بڑا فلسفی اور شاعر ہے۔ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب، اور آج انہوں نے اقبال کے حوالے سے بہت عمدہ اور بھرپور باتیں کی۔ ادارہ اردویات ان کا ممنون احسان ہے کہ انہوں نے اتنا وقت دیا اور اقبالیات کے حوالے سے بہت مستفید جو ہے نا مفید باتیں کی اور ہمیں استفادہ کرنے کا
موقع ملا. یقیناً دارہ اردو یاد آپ کے لیے ایسے ہی پروگرام لے کر آتا رہے گا. ابھی ہم اجازت چاہیں گے ناظرین سے اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ تشریف لائے. بہت شکریہ سر.